بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنی دنیا کو سکون، اپنی قبر کو نور اور اپنی آخرت کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ وہ الفاظ ہے جو گناہوں کو مٹا کر دل کو پاک کرتے ہیں، زندگی کے دکھوں کو دور کرتے ہیں اور رب کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار سے متعلق 5 سوالات اور ان 5 سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا موبائل یا سوشل میڈیا پر استغفار کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو زبان سے دل کے خشوع کے ساتھ استغفار کرنے پر ہوتی ہے؟ دوسرا سوال، ہم گناہ چھوڑے بغیر بار بار استغفار کرتے رہیں تو کیا یہ منافقانہ استغفار کہلائے گا؟ تیسرا سوال، کیا کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانیاں جیسے ڈپریشن، بے سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہو سکتی ہے؟ چوتھا سوال، کیا استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے یا نیک لوگ، نمازی، حافظ، ظالم بھی استغفار کریں؟ پانچواں سوال، کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہے جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 1، کیا موبائل یا سوشل میڈیا پر استغفار کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو زبان سے دل کے خشوع کے ساتھ استغفار کرنے پر ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ ایک دل کی کیفیت اور رجوع اللہ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہاں استغفار کے ساتھ توبہ کو بھی جوڑا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محض زبان سے الفاظ پڑھنے سے مقصود حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل بھی ساتھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے کوئی گناہ نہ تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جس میں دل کی حاضری، ندامت اور نیت ترک گناہ ضروری ہے۔ اگر کوئی موبائل پر استغفار لکھ رہا ہے لیکن دل غیر حاضر ہے تو وہ اخلاص اور عاجزی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے ہوتا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم موبائل پر صرف استغفار ٹائپ کر کے سمجھیں کہ ہمارا دل صاف ہو گیا تو یہ استغفار کا مذاق ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص موبائل پر استغفار کرتے ہوئے دل میں سچی توبہ کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کا مقصد اللہ سے معافی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد اصل نیت اور دل کی حالت ہے، الفاظ تو ذریعہ ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 2، ہم گناہ چھوڑے بغیر بار بار استغفار کرتے رہیں تو کیا یہ منافقانہ استغفار کہلائے گا؟ گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کی تکرار کرنا ایک نازک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری عبادات تو کرتے ہیں لیکن دل سے نفاق رکھتے ہیں، ان کے اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی استغفار زبان سے کرے مگر نیت گناہ سے باز نہ آئے تو یہ استغفار نفاق سے خالی نہیں۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے، استغفار 6 لوگوں کے لیے ہے، جو ندامت محسوس کرے، گناہ چھوڑ دے، غلطی پر شرمندہ ہو، گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، فرائض ادا کرے اور حقوق العباد ادا کرے۔ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ استغفار کی قبولیت تبھی ہوتی ہے جب گناہ چھوڑنے کی نیت ہو۔ اگر ہم صرف زبان سے استغفار کرتے رہیں، دل میں گناہ کی خواہش باقی رہے تو ایسا استغفار قابل قبول نہیں۔ تاہم امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی گناہ سے مکمل طور پر باز نہیں آتا مگر دل میں پشیمانی ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے نجات دے، یعنی استغفار چھوڑنے کی بجائے استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو کہ گناہ سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 3، کیا کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانیاں جیسے ڈپریشن، بے سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ پیغام دیا گیا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر بارش نازل کرے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار صرف روحانی نفع نہیں دیتا بلکہ معاشی، خاندانی اور جسمانی سکون کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ ابو داؤد، یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تسلی بخش ہے جو ذہنی دباؤ، پریشانی اور ناامیدی کا شکار ہیں۔ روزانہ کثرت سے استغفار کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص دل کی بے چینی، وسوسوں اور فکری پریشانیوں سے نجات
چاہے وہ استغفار کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور اہل دل روزانہ سینکڑوں بار استغفار کیا کرتے تھے۔ آج کے نفسیاتی مسائل، ڈپریشن اور بے سکونی کا بہترین علاج یہ روحانی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 4، کیا استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے یا نیک لوگ، نمازی، حافظ، عالم بھی استغفار کریں؟ استغفار صرف گناہ گاروں کا عمل نہیں بلکہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام بھی اس میں پیش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ فرمایا کرتے، میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کریں تو ہم گناہ گار کس قدر اس کے محتاج ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کی تعلیم چاہی تو آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس میں اعتراف گناہ اور مغفرت کی التجا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی پاکیزہ ترین صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نیک ہو یا عام۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، استغفار ان لوگوں کا بھی ہتھیار ہے جنہوں نے اپنی زندگی نیکی میں گزار دی تاکہ اللہ ان کے اعمال کو مزید پاک کر دے۔ یعنی استغفار نیکیوں کی حفاظت، دل کی نرمی اور عاجزی کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ روزانہ استغفار کیا کرتے اور فرمایا کرتے، ہم علم پر جتنا فخر کریں اتنا ہی استغفار زیادہ کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 5، کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہے جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں زبان اور دل دونوں سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اور فجر سے پہلے کا وقت استغفار کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض اوقات میں منع نہیں ہے، بلکہ استغفار ہر لمحے جائز اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد، خاص طور پر فجر و مغرب کے بعد، استغفار کی کثرت کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اگرچہ وقت مخصوص نہیں، مگر نماز کے بعد، سحر کے وقت اور گناہ کے بعد استغفار کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، استغفار کے لیے شریعت میں کوئی خاص قید نہیں، بلکہ کثرت اور اخلاص اصل مطلوب ہے۔ اگر کوئی دل سے چاہے تو چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، لکھتے یا سنتے، ہر حال میں استغفار کر سکتا ہے، بس نیت صاف، دل میں سچائی اور اللہ سے قربت کا جذبہ ہو۔ اگر کوئی مخصوص تعداد یا وقت رکھ لے تو یہ بطور نظم ہو سکتا ہے، مگر فرض یا واجب نہیں۔ جزاک اللہ۔